یہ میلاد منانے پہ ملتا کیا ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، مصنف مفتی اعظم مکہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی شور آفاق تصنیف ہے۔ انہوں نے صدیق اکبر کا قول نقل کیا، لکھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی پر ایک درہم بھی خرچ کیا، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جس نے میلاد النبی پر ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے۔ ایک درہم خرچ کیا، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فاروق اعظم خلیفہ دوم، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دوسرے جانشین دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی، میلاد النبی کا احترام کیا، میلاد النبی کا اکرام کیا، گویا اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دی۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں عثمان ذوالنورین جن کے نکاح میں حضور کی دو شہزادیاں تھی، ایک کے بعد ایک، اور ان کو ذوالنورین کا لقب ملا، نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے، توجہ سے سننا، جس نے میلاد مصطفیٰ میں ایک درہم خرچ کیا، اللہ اس کو بدر و حنین میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، بدر و حنین میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے مولا مشکل کشا، خاتم الولایت، فاتح خیبر، اللہ اکبر، حسنین کے بابا، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سیدنا علی بن ابو طالب خلیفہ چاروں فرماتے ہیں جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت میں لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی، میلاد مصطفیٰ کا احترام کیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ دنیا سے با ایمان جائے گا اور اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے پڑھنے سے پہلے فضیلت اتنی بڑی بڑی بیان کی بزرگوں نے، چاروں خلفاء نے، تو منکرین میلاد ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ابن حجر نے اس کو بلا سند نقل کیا، اس لیے روایات موضوع ہے۔ موضوع اس کو کہتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ کلپ ہو سکتا ہے، یہ شاید کاٹ پیٹ کے لوگ چلائیں گے بھی، تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو موضوع روایت پڑھ دی، موضوع پڑھ دی، موضوع پڑھ دی۔ لوگ تو موضوع بھی صحیح نہیں بول پاتے، پھر وہ بھی کہتے موضوع پڑھ دی۔ موضوع میں اور موضوع میں لوگ فرق نہیں کرتے۔ تو آج میرا موضوع نہیں ہے، آج تو میرا موضوع میلاد النبی ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے، مولانا جمیل الرحمان صاحب نے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے۔ چونکہ مولانا جمیل الرحمان بھی ہمارے سلسلے کی بزرگ ہے، یعنی سلسلے طریقت ہمارا ایک ہے، تو تھوڑا سا ان سے قرض لے رہے ہیں۔ روایات ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، امین القادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے۔ امین القادری، انہوں نے جمین قادری فرمایا تھا، لیکن چونکہ ہیں ہم دونوں ایک ہی سلسلے کے، اور نام بھی جو ہے وہ وزن سے کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ مشابہت ہے، تو کہتے ہیں ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، امین قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے۔ نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔
ایک اشکال پیدا ہوا، بلکہ پیدا کر دیا گیا کہ انہوں نے بے سند نقل کیا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں کے کچھ فاضل بھی فضلہ خور ہے ایسے لوگوں کے، تھوڑے جملے تلخ لگے تو معاف کریں، تو ان کو دیکھ کر کے کچھ ہمارے اپنوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ ایک دن ہم خرچ کیا میلاد پہ تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے گی، صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے گی ایک درہم پہ۔ انہوں نے بھی، کیونکہ تحقیق انہوں نے بھی اپنی کرنی تھی نا، تو دوسروں کو، پڑوسیوں کو دیکھ کر کے انہوں نے بکنا شروع کیا۔ یہ نہیں دیکھا اسلاف کا طرز کیا ہے، میری نظر میں کوئی ہے نہیں، لیکن جنہوں نے بھی کیا میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، مگر بات آپ کے سامنے، ہمارے اپنے بھی کچھ، انہیں تو بات کرنی تھی، کہہ دی یہ بھی موضوع ہے، ابن حجر نے کیسے کہہ دیا، ابن حجر نے کیسے کہہ دیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ جدید تحقیق کے نام پہ اسلاف کی روش کو ترک کر رہے ہیں، کل انہیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ایک محقق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے دور میں میلاد ہوتا کہاں تھا، تو جو یہ درہم و دینار خرچ کرنے کی بات آئی، یہ کب ہوتا تھا، وہ کب ہوتا تھا۔ میں خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں، تو میں تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں نے بھی کئی جگہ یہ روایت پڑھ دی، میں تھوڑا پریشان سا ہوا، یا اللہ میں نے تو ابن حجر پر اعتماد کیا تھا، اب دور حاضر کے کچھ نابالغ محققین اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو میں کروں کیا۔ تو پھر میں تلاش میں لگا، تو پھر مجھے ایک ایسی ہستی ملی جس کی علمی تحقیق فی زمانہ، اس زمانے میں بھی علمی تحقیق عرب و عجم میں ہے، جس کو صرف ازہری نہیں کہا جاتا بلکہ فخر ازہر کہا جاتا ہے۔ تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، امام المحققین علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ابن حجر نے جو نعمت الکبریٰ میں لکھا کہ ایک درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، اس کی سند کیا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر کے کچھ محققین نام نیاد کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، تو پھر اس کی سند کیا ہے؟ قربان علامہ ازہری کے مزار پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، اپنے بزرگوں کے سچے وارث، امام اہل سنت کے علوم کے سچے وارث، کیا جملہ کہا آپ نے، اور وہ جملہ کہہ کر ہمارے کلیجوں کو اور عشاق کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا ابن حجر کے قول پر لوگ سند مانگتے ہیں، ابن حجر کا لکھ دینا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابن حجر نے کہہ دیا ہمارے لیے سند ہے، اس سے بڑھ کے کہاں سند لائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا محدثین جو روایت لیتے ہیں ان کا اپنا انداز ہے، اور صوفیہ جو روایت لیتے ہیں وہ لوگ کشف سے بھی روایت لے لیتے ہیں، اسی لیے بہت مقام پر جہاں تک محدث نہیں پہنچ پاتا صوفیہ کشف کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیتے۔ اسی لیے ابن عربی جو روایتیں بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی، علامہ حضرت داتا علی حجویری بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی، امام غزالی بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کا انداز ایک اپنا ہے، وہ بھی بڑا محتاط ہے، لیکن صوفیہ کا، اولیاء اللہ کا جو انداز ہے وہ کشف کے ذریعے سے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ میلاد کے منکرین بھی کہتے ہیں کہ علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی حدیث پر اشکال ہوتا تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے، تو جب بات آپ بھی مانتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب اگر پوچھ سکتے ہیں تو ابن حجر کو بھی تو پوچھنے کے لیے یہ میدان جو ہے اس کی اجازت ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اس طرح کے اشکالات لوگ پیدا کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیکن میلاد پر کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں، اب میں نے چونکہ تاج الشریعہ کا حوالہ پڑھ دیا، اب میں اس پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ ایک درہم جس نے میلاد میں خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فاروق اعظم کہہ رہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی کہہ رہے بدر و حنین میں شرکت کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مولا مشکل کشا تو کہہ رہے ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا کرم ہے، اس لیے میلاد مناؤ فلاح پاؤ، میلاد مناؤ فلاح پاؤ، میلاد مناؤ جنت میں جاؤ، میلاد مناؤ مصطفیٰ جان رحمت کا قرب پاؤ۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی صدیق اکبر کے ساتھ ایک درہم خرچ کرنے پہ جنت کیسے مل سکتی؟ تو مجھے ایک دوسری روایت یاد آئی، الامن والعلا میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا اور بھی جگہ لکھی
توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی قوم میں جھگڑا ہو گیا. ابھی یہ حدیث میں نہیں آیا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں، پہلے اس کو سنیں پھر اس کے بعد حدیث پر آتا ہوں. یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو قوم میں جھگڑا ہوا. سب یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، پورا مصر چاہتا تھا، احسانات تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو اس وقت کسی نے کہا میرے محلے میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے سب اپنے اپنے محلے میں چاہتے تھے. دیکھو کتنے اچھے لوگ تھے اس دور کے کہ بزرگوں کے وصال کے بعد وہ چاہتے تھے ہمارے محلے میں. آج کل کے لوگ بزرگوں کے وصال کے بعد چاہتے کہ میرے محلے میں نہیں. ایسا بھی ہے، جیتے جی چاہتے تھے لیکن مرنے کے بعد میرے محلے میں نہیں. یہ حالات بدلتے رہتے. لیکن بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو کہ میرا تابوت دریا میں دفن کر دو، اس کا پانی لگ کر آئے گا تو سب کو ملے گا، سب کو برکت ملے گی. لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جانے لگے تو وہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں سے میرا مزار کو کھولیں گے، تابوت نکالیں گے، اور بنی اسرائیل ہجرت کر کے جب لوٹیں گے تو پھر مجھے بھی لے کر جائیں گے، اور جہاں میرے باپ داداؤں کا مزار ہے وہی مجھے دفن کرو. اس پر سب لوگ متفق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تفسیر جن جن لوگوں نے لکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال میں سب نے یہ بات لکھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا وصیت تھی کہ بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل آئے تھے کس کے دور میں؟ یوسف علیہ السلام کے دور. بلکہ سورہ یوسف کی آمد بھی اسی ضمن میں ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو بتایا گیا کہ حضرت یوسف پہنچے، پھر اس کے بعد سب پہنچے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک دن بنی اسرائیل جیسے آ جائیں ہیں ویسے ایک دن ان کو ہجرت کر کے واپس جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ وصیت ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار رہا، پانی بہتا رہا اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہے. اس سے پتہ چلا، دیکھیے روایت تو پڑھی جاتی ہے لیکن اس سے کچھ روشنی بھی لی جاتی ہے نا. تو یعنی یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی لگ کر گزرتا رہا تو یوں کہہ لیں اپنی مستی میں اور ذوق اور عشق و محبت کی بولی میں کہ مزار یوسف کا غسل ہوتا رہا اور وہ غسالہ اب دنیا پیتی رہی ہے نا. ہاں، تو اس سے پتا چلا کہ مزارات سے بھی کچھ تبرکات لوگ لیتے رہے. لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خوش نصیبی یہ تھی کہ 1857 کے بعد کا کوئی مولوی فرقہ اس دور میں انگریزوں نے نہیں بنایا تھا، نہ انگریز اس دور کے اس طرح کے تھے. بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی بات نہیں کرتے. لیکن دور بدلتے تو حالات بدلتے. اب وہ پانی پیتے رہے، برکت اٹھاتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو دیکھنے والے، تدفین کو دیکھنے والے گزرتے رہے. پھر دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم دیا. حضرت موسیٰ پہ وہی آئی اب مصر چھوڑ دیں، کیونکہ فرعون کو ڈبانا تھا، غرق کروانا تھا. تو کہا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیں، سارے بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکلے. اب نکلے تو دریا پار کرنا تھا. تو وہ وصیت چونکہ نسلاً بعد نسلیں چلی آ رہی تھی کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تابوت یوسف کو ساتھ لے کر جائیں. تو پیچھے ادھر فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے. اور اس وقت وصیت یاد آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں پتا. اس میں ایک بہت بڑی عمر کی بڑی بھی تھی، بڑھیا تھی، کیونکہ اس بار تو لوگ 500 سال کے ہوتے تھے، 700 سال ایسے بھی عمر کے لوگ ہوتے تھے نا. بڑی عمر کی بڑھیا تھی، بڑی بھی تھی. اس کو پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے. تو بڑی بھی نے حضرت یوسف، اب یہ حدیث آ رہی ہے، میں نے پورا بیک گراؤنڈ پڑھ دیا پس منظر. اب حدیث آ رہی ہے جو میں الامن والولا سے خلاصہ پیش کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بڑی بھی نے کہا میں جانتی ہوں، پتہ بھی بتا دوں گی،
لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، کیا؟ اگر میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کیجئے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اگر میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی اتنا تیرے لیے کافی ہے کہ تو جنت میں چلی جائے، بس بتا دے تو جنت میں جائے گی، میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مزار کا پتہ بتا کر میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کی نبی، اگر وہ کہتی ہے جانے کے لیے آپ کے ساتھ تو کیا حرج ہے، آپ وعدہ کر لیجئے، عطا کر دیجئے، مانگ رہی ہے تو دے دیجئے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو بشارت دی، بتا قبر کا پتہ کہاں ہے، ہم تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا کر اتنے سے عمل پر کسی کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منانے والے کو اگر صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سبحان اللہ، دونوں سبحان کام میں اللہ، کتنا فرق ہے، سبحان اللہ، دونوں کام میں کتنا فرق ہے۔ مزار یوسف کا پتہ، میلاد النبی منانا، دونوں عمل برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزار یوسف کا پتہ بتانا احترام موسیٰ کی طرف راجع ہے اور میلاد مصطفیٰ منانا احترام مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، حالانکہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہاں بتایا جا رہا ہے مزار یہاں ہے اور یہاں منایا جا رہا ہے میلاد نبی کی عظمت اور شان تعظیم کے خاطر۔ وہاں کوئی خرچہ نہیں ہے، یہاں درہم خرچہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہاں کلیم اللہ نبی ہے، اجر دیکھیں، پتہ بتا کر کلیم اللہ نبی ہے اور یہاں نبی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی تعظیم رسول، محبت رسول، احترام رسول میں کر رہا ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کی احترام اور محبت میں جو میلاد منائے گا وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، بالکل حضور کے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ تو بتاؤ میلاد محبت میں منائی جاتی ہے کہ نفرت میں منائی جاتی ہے؟ تو یہ میلاد نبی جو ہے محبت رسول میں منائی جا رہی ہے، یہ اشارہ ہے محبت کی طرف۔ اور آقا فرما رہے ہیں المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو یہ نشانی محبت ہے، جو دنیا میں محبت رسول میں میلاد مصطفیٰ کرے گا اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں نصیب۔ حضور کی میلاد یہ تو آئیے